اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک یا سیدی یا محبوب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا راحت العاشقین وعلی آلک یا سیدی یا مراد المشتاقین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شمس العارفین وعلی آلک یا سیدی یا انیس الغریبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سراج السالکین وعلی آلک یا سیدی یا مصباح المقربین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک یا سیدی یا ختم المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید الثقلین وعلی آلک یا سیدی یا نبی الحرمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین وعلی آلک یا سیدی یا صاحب قاب قوسین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب المشرقین و رب المغربین وعلی آلک یا سیدی یا جد الحسن والحسین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم درس قرآن کے سلسلہ میں سورہ البقرہ کے 16ویں رکوع کی تلاوت کریں گے، ترجمہ دیکھیں گے، تشریح و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں ٹوٹل 11 آیات مبارکہ ہیں۔ آیت نمبر 130 سے 141 تک شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے سوا اس کے جو دل کا احمق ہو۔ بے شک ضرور ہم نے دنیا میں اسے چن لیا، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب کی قابلیت والوں میں ہیں۔ اذ قال لہ ربہ اسلم،
جب اس سے اس کے رب نے کہا فرمایا کہ گردن رکھ، یعنی اپنا سر تسلیم خم کر، قالا اسلمت لرب العالمین، عرض کی میں نے گردن رکھی اس کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا۔ ووصّى بها ابراہیم بنیہ و یعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا تو تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ کون سا دین؟ دین اسلام۔ تمام انبیاء کا، تمام امتوں کا دین دین اسلام۔ جو بنی نوع انسان انبیاء کرام کی دعوت حق پر جنہوں نے دین کو قبول کیا تو وہ مسلمان کہلائے، مومن کہلائے، اور سب کے ایمان کا محور و مرکز حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نبی آخر الزماں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ تمام انبیاء کا بھی یہی ایمان ہے اور تمام امتوں کا یہ ایمان ہے۔ جنہوں نے اپنے انبیاء کرام سے سنا آپ کا ذکر خیر، آسمانی کتابوں میں پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، وہی مسلمان کہلائے، وہی مومنین کہلائے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا انعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ بلکہ تم میں کے خود موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی، جب کہ اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کو پوجو گے؟ تو سب بولے ہم پوجیں گے اسے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے آباء ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کا، جو کہ خدائے معبود واحد ہے۔ ہم اسی کے حضور گردن رکھتے ہیں۔ یہ کہتے تھے یہود و نصارہ کے جو ہے نا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہودی تھے، اس کا اللہ تعالیٰ رد فرما رہا ہے کہ کیا تم اس وقت موجود تھے؟ تم میں سے کچھ موجود تھے جب یعقوب کو جو موت آئی حضرت یعقوب علیہ السلام کو، تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ اے میرے بیٹو، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے سب نے عرض کیا کہ ہم اس خدا کی عبادت کریں جو آپ کا خدا ہے اور آپ کے آباء کا، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا، جو کہ معبود واحد ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی، اور ہم اسی کے حضور سر تسلیم خم کرتے ہیں یا گردن رکھتے ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ ایک امت ہے کہ گزر چکی، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ، اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش یعنی کہ سوال نہ ہوگا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور کتابی بولے جو اہل کتاب تھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے، وہ بولے کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تم ہدایت پا جاؤ گے۔ کل تم فرماؤ بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں
جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو اتارا گیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور جو عطا کیے گئے موسیٰ و عیسیٰ اور جو عطا کیے گئے باقی انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے۔ ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا مسلمانوں کو کہ یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم تمام آسمانی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، تمام انبیاء کرام پر ایمان ہے۔ جو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا آپ کی امت کے لیے رشد و ہدایت کے لیے، اور جو ہم سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائیں، ان سب کتابوں پر ہمارا ایمان ہے۔ جبکہ یہود و نصارہ جو تھے منکرین اہل کتاب، وہ نہ قرآن کو مان رہے تھے نہ ہی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لاتے جیسا تم لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیریں تو وہ نری ضد میں ہیں، تو اے محبوب ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہاری کفایت فرمائے گا، اور وہی سنتا جانتا ہے۔ یہ دیکھو نا، اب اس آیت پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جیسے تم ایمان لائے نا، یعنی کہ جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، جو تم سے پہلے نازل کیا گیا پہلی ساری آسمانی کتابوں پر، تمام انبیاء کرام پر، اگر یہ بھی ایسے ایمان لاتے، اگر یہ بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے، قرآن پر ایمان لے آتے، تو پھر یہ ہدایت پا جاتے، ادروائز گمراہی میں چلے گئے، گمراہ ہو گئے، ہدایت نہیں پائی انہوں نے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ ہم نے اللہ کی ریتی لی، یعنی کہ اللہ کا رنگ لیا، اور اللہ سے بہتر کسی کی ریتی نہیں، اور ہم اسی کو پوجتے ہیں۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن لہ مخلصون۔ تم فرماؤ، کیا اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مالک ہے، یعنی کہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اور ہماری کری یعنی کہ اعمال ہمارے ساتھ، اور تمہاری کری یعنی کہ اعمال تمہارے ساتھ، اور ہم نرے اسی کے ہیں، خالصتاً اللہ کے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ بلکہ تم یوں کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے۔ تم فرماؤ، کیا تمہیں علم زیادہ ہے یا اللہ کو؟ اللہ نے کیسے اتنی پیاری دلیل دے کے ان کے باطل عقیدہ
کا رد فرما دیا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ سارے جو ہمارے آبا تھے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے، یہ سب یا تو یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب نبی، آپ ان سے ذرا پوچھیں نا، کیا تمہیں زیادہ علم ہے یا اللہ تعالیٰ کو زیادہ علم ہے؟ یقیناً اللہ کا علم وسیع ہے۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف گواہی ہو، اللہ کی طرف کی گواہی ہو اور اسے چھپائے، اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں، بے خبر نہیں۔ کون سی گواہی؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی، جو کہ ان کی کتابوں میں گواہی موجود تھی۔ ان کے انبیاء اپنی امتوں کو تاکید کرتے گئے کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں تو تم ضرور بر ضرور ان پہ ایمان لانا۔ اس کو چھپا رہے تھے، لوگوں کو بتاتے نہیں تھے، بلکہ اس کو بدل دیا، آیتوں کو بدل دیا انہوں نے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو ان کے پاس شہادت آ چکی اور وہ چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ ایک گروہ ہے کہ گزر گیا، ان کے لیے ان کی کمائی اور تمہارے لیے تمہاری کمائی، اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی، تم سے سوال نہ ہوگا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سارے کا سارا قرآن پاک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت، آپ کی صفات، آپ کی ہی شان اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ کیسی کیسی دلیلیں دے کے اپنے محبوب نبی کی شان اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ پورے کا پورا قرآن پاک ہمیں محبت رسول کا درس دیتا ہے۔ اس کا جب ہم مطالعہ کریں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق میں اگر اضافہ ہو تو پھر قرآن سے فیض مل رہا ہے۔ اگر بغض میں اضافہ ہو، اللہ نہ کرے، نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر اس کا مطلب ہے گمراہی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، ہمارے سینوں میں عشق مصطفیٰ پیدا فرما دے، ہمارے سینوں کو حسد، بغض، طمع، حرص، لالچ جیسے بتوں سے پاک فرما دے، ہمیں کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا ذکر کثیر کرنے والوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کے مفاہیم کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔